السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ثابت رکھتا ہے، خوب ثابت، کیونکہ باب تفعیل سے نا، خوب اچھی طرح ثابت رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابتی، مضبوط بات کے ساتھ، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو۔ گمراہ کرتا ہے سے مراد بھٹکا دیتا ہے، مراد صحیح بات سے، یعنی کلمہ طیبہ سے یا مضبوط بات سے اللہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے، وہ ادا نہیں کر سکتے، کیوں؟ اپنے ظلم کی وجہ سے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت سے عذاب قبر مراد لیتے ہیں، عذاب قبر، کیونکہ احادیث میں، بہت سی احادیث میں عذاب قبر کا ذکر کیا گیا، اور قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جن میں عذاب قبر کا ذکر کیا گیا، پہلے کئی بار ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ اچھی طرح، بہت اچھی طرح خوب ثابت قدم رکھتا ہے ان کو جو ایمان لائے، ساتھ مضبوط بات کے۔ مضبوط بات سے مراد وہی کلمہ طیبہ ہے، عقیدہ، اللہ اس کے نبی کی بات پر ایمان، دنیا کی زندگی میں وفی الآخرہ، اور آخرت میں۔ یہاں بھی ثابت قدمی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں، اور آخرت کے جتنے بھی مراحل ہیں، موت ہے، قبر ہے، برزخ ہے، محشر ہے، سب میں اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے گا اہل ایمان کو، اسی عقیدہ کی بنا پر۔ اگر یہ عقیدہ مضبوط ہو گیا تو آخرت میں بھی مضبوطی رہے گی، اگر یہ کمزور ہو گیا، یہاں شکوک و شبہات میں پڑے رہے، تو وہاں بھی یہ آخرت جو ہے نا، ہماری دنیاوی زندگی کا ریفلیکشن ہے، اچھی طرح بات سمجھ لیں، ہماری آخرت ہماری دنیاوی زندگی کا ریفلیکشن ہے۔ یہاں عقیدہ مضبوط تو آخرت، حتیٰ کہ قبر میں بھی، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی، یعنی جو شیطان ہے، ابلیس ہے، موت کے وقت بھی مومنوں کے پاس آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ تو دنیا کی زندگی میں اللہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ مضبوط ہے، نہیں بھٹکا سکے گا آپ کو، اسے حسن الخاتمہ کہا جاتا ہے نا۔ حسن الخاتمہ ہماری زندگی کا عکس ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الخواتیم میراث السوابق، کہ جو خاتمہ ہے یہ سابقہ زندگی کی میراث ہے۔ جیسی زندگی ویسا خاتمہ، اور جیسا خاتمہ ویسے اگر سارے مراحل ہوں گے۔ تو یہ جو پہلے آ چکا ہے، مضبوط ثابت قدمی، اپنی فاؤنڈیشن مضبوط رکھنا، اپنا عمل سارے سب مضبوط رکھنا، اور تؤتی اکلہ کل حین، ہر لمحہ اعمال اوپر چڑھتے رہیں، ہر لمحہ انسان بینیفیشر رہے دوسروں کے لیے۔ یہ جب شروع کر دیا ہم نے اس دنیا میں، تو پھر کیا ہوگا فائدہ؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا آپ کو۔ اگر ہمارا عقیدہ ہی مضبوط نہیں، ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں، کبھی جانا ہی نہیں قرآن میں کیا آتا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی کبھی وہ ادھر لے جائے گا، کوئی دوسرا ہمیں ادھر لے جائے گا، بالکل۔ تو ثابت قدمی ملے گی بالقول ثابت۔ اچھا، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، قبر میں جانے کے بعد، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کے پاس جب فرشتہ آتا ہے تو اسے اٹھا کر بٹھاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے من ربک من نبیک ما دینک۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اس سے سوال و جواب شروع کرتے ہیں تو وہ اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ عصر کا وقت آ گیا اور سورج ڈوبنے والا ہے اور میری نماز رہ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فکر کس کو ہوگی؟ جس نے دنیا میں فکر کی ہوگی، جو یہاں جاب کر رہا ہے، آفس میں بیٹھا ہے، ہر لمحہ اس کی نظریں گھڑی پر ہے کہ بھی نماز نہ رہ جائے، ہر لمحہ اس کی یہی ٹینشن ہے۔ جس کو یہاں فکر ہے وہ قبر میں میں نے پہلے کہا تھا ریفلیکشن ہے نا آخرت ہماری دنیا کی زندگی کا، اس کو وہاں بھی احساس ہوگا جیسا کہ میری نماز ضائع ہو رہی، اور وہ فرشتوں سے کہے گا حساب و کتاب بعد میں، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ وہ کہیں گے اب نماز کا وقت ختم ہو گیا، اب حساب دو۔ کہتے ہیں نہیں، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ وہ بار بار وہ اسے کہتے ہیں، تو پھر انہیں کہتا کیا تم میری نماز ضائع کرانا چاہتے ہو؟ یہ کون کہے گا؟ جس نے یہاں یہ فکر کی ہوگی، جس نے یہاں
نماز پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہوگا. ہمارا یو کے میں ایک گورا تھا، مسلمان ہو گیا نوٹنگہم میں، تو وہ اس کو جاب مل گئی پولیس کی، پولیس آفیسر تھا وہ. تو اس نے مسلمان ہونے کے بعد یہ جو ہے نا ان سے شرط منوائی تھی پہلے کہ میری نماز کا وقت جب بھی ہوگا میں وہاں لوکل مسجد جو بھی ہوگی میں وہاں جا کے نماز پڑھوں گا، میں اس وقت جواب نہیں کروں گا. تو اس کو کہتا نا منظور کیا. اور وہ کبھی ہماری مسجد میں آ جاتا تھا، وہ جب بھی دیکھتے تو وہ ہر وقت اس کو فکر تھی میری نماز نہ رہ جائے بالکل. تو یہ گورے کو اللہ نے توفیق عطا فرما دی، اور ہم بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں نمازوں سے بچنے کے لیے. تو ثابت قدمی اللہ عطا فرمائے گا قبر میں بھی جا کر، تو وہ جواب دے گا میرا نبی کون ہے، میرا رب کون ہے. اور جو منافق ہیں اس سے پوچھیں گے، وہ کیا کہے گا، ہاں لا ادری، مجھے تو افسوس، میں تو جانتا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی کیوں نہیں میرا رب کون ہے، میرے نبی کون ہے. تو فرشتے کیا کہیں گے، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جانا اور نہ تو نے جاننے کی کوشش کی، تو نے کوشش نہیں کی دنیا میں جا کر. تو اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی. تو عذاب قبر ہے اور یہ برحق ہے. بہت سی احادیث ہیں. اسی لیے نماز کے تشہد میں ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے. آپ نے حکماً کہا کہ جب تم تشہد میں بیٹھو تو ان 4 چیزوں سے پناہ حاصل کرو. کون سی ہیں؟ من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم. تو یہ 4 چیزیں ہیں، یہ یاد کریں جس کو نہیں بھی یاد. تو اسی لیے بعض محدثین اور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ لازم ہے تشہد میں، کیونکہ آپ نے حکماً کہا کہ جو تشہد پڑھے وہ 4 چیزوں سے پناہ حاصل کرے، فلیتعوذ، وہ پناہ مانگے. تو اسے کہتے ہیں یہ لازم ہے. جیسے درود شریف لازم ہے، اس طرح یہ بھی لازم ہے کیونکہ آپ نے حکماً کہا ہمیں، تو اس لیے ضرور یاد کریں اس کو نہیں. اور اس میں بھی عذاب جہنم اور عذاب قبر کا سے پناہ مانگے گا. واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم سے پہلے قبر کی پناہ مانگی گئی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو. کیوں اللہ گمراہ کرتا ہے؟ کیونکہ وہ خود گمراہ ہو گئے. اللہ انہیں حق بات سے کہنے کی توفیق نہیں دے گا روز قیامت کو، نہ قبر میں نہ برزخ میں. کیوں؟ یہ آسان سے سوال ہے نا، من ربو کا، من نبی کا، بڑے آسان سے سوال. کوئی رٹ لے تو کیا وہاں جواب دے سکے گا؟ نہیں دے سکے گا. کیوں؟ آخرت ہماری دنیاوی زندگی کا ریفلیکشن ہے. جس نے یہاں ایمان نہیں لایا تو یہاں شکوک و شبہات میں پڑا رہا، رب ہے کہ نہیں ہے، نبی ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس سے باقی باتیں، قیامت ہے کہ نہیں، تو پھر وہاں بھی جواب نہیں دے سکے گا. اس دن اللہ، بعض روایتوں میں آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ اے آقا کیا قبر میں ہمارے پاس عقل ہوگی؟ فرمایا ہاں عقل ہوگی. فرمایا پھر ٹھیک ہے، پھر ہم جواب دے لیں گے. فرمایا نہیں. پھر اللہ نے یہ نازل فرما دیا، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ بھٹکا دے گا ظالموں کو. وہاں توفیق نہیں ملے گی. کیوں؟ یہاں رب کو نہیں پہچانا تو وہاں جا کے کیسے پہچان لو گے؟ یہاں رب کی بات نہیں مانی تو رب کا کیسے اقرار کر لو گے کہ میرا رب اللہ ہے؟ نہیں جواب دے سکے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے. یعنی جس کو چاہتا ہے ایمان کی توفیق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اہل جنت میں داخل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اہل جہنم میں. لیکن کرتا کن کو ہے؟ یہ ساری باتیں پہلے آپ جان چکے ہیں. اللہ گمراہ اسی کو کرتا ہے جو حق واضح ہو جانے کے باوجود نہ مانے. اور جو اللہ کس کو توفیق دیتا ہے؟ جو حق کا متلاشی ہو، جو حق کے لیے نکلے اور حق جب مل جائے تو مان لے، پھر کسی تعصب کا شکار نہ. اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، طرف ان کے جنہوں نے بدلوا، بدل ڈالا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، کفرن، کفر سے، ناشکری سے، وَأَحَلُّوا، اور انہوں نے لا اتارا، قومہم، اپنی قوم کو، دار، گھر میں، البوار، ہلاکت کے. اور وہ ہلاکت کا گھر کون سا ہے؟ جہنم، جہنم ہے. یہ دار البوار کا بدل ہے. جو جہنم ہے، جہنم میں، یصلونہا، وہ جلیں گے اس میں، وبئس، اور کتنا ہی برا ہے، یعنی بہت برا ہے، القرار، ٹھکانہ. تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے 2 طرح کے لوگوں کی مثال بیان کی، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی. اچھا کلمہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کیا، ان کا
کردار کیسا ہے اور ان کا انجام کیا ہے، اور کلمہ خبیثہ، شرک، کفر کی بات اور جو اس کو اختیار کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی کلمہ ہی کی وجہ سے اہل ایمان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اور وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو اس سے بھٹکا دیتا ہے، ایسے کلمہ کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ کیا تو نے ان کو نہیں دیکھا؟ سب سے پہلا اس کا خطاب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کے بعد ہر شخص سے جو بھی قرآن کا مخاطب ہے یا جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا۔ کیسے بدل ڈالا؟ کفرن، ناشکری سے، یعنی اس نعمت کی ناقدری کی، اس کی ناشکری کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، خود بھی نہیں کیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو بھی اتار دیا، لا اتارا، حلہ سے ہے، حلہ یحلو، اور اس کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے گرہ کھول دینا، پہلے بھی کئی بات تشریح ہو چکی ہے۔ اور گرہ کب کھولی جاتی ہے؟ جب عرب لوگ سفر کرتے تھے اور کہیں اترنا چاہتے سواریوں سے، تو اپنی سواریاں اپنے سامان وغیرہ کی گرہ کھول دیتے تھے اور پھر اتر جاتے تھے، تو یہاں اترنے کے معنی میں۔ اور انسان اترتا کہاں ہے؟ جہاں رہنا ہو، جہاں قیام کرنا ہو۔ تو اسی لیے احلہ کا معنی اتار دیا، داخل کر دیا، ٹھہرا دیا، اسی معنی میں آتا ہے۔ وَأَحَلُّوا، اور انہوں نے اتار دیا، داخل کر دیا اور ٹھکانہ دیا، مقام دیا، قومم، اپنی قوم کو، دار البوار، دار کا معنی گھر، البوار بارہ یبور، بوران کا معنی حل، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ناقدری کرنا، کم قیمت میں کوئی چیز دے دینا، کسی چیز کی قیمت کم کر دینا، یعنی زندگی نعمت ہے اور اس کی قیمت جنت ہے، اور انہوں نے اپنی قیمت کم کر دی، گھٹیا اپنے آپ کو کر دیا، تو اسی لیے ہلاکت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، برباد کر دینے کے معنی میں۔ تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو اصل تو اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو بھی اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے والا ہو، زندگی کی ناقدری کرتا ہو، اللہ نے جتنے بھی انعامات کیے ہیں ان انعامات کی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے اور ایمان نہیں لاتا، کفر بغاوت کا راستہ اختیار کر، ہر شخص مراد ہے۔ لیکن اس سے مراد جو ہے وہ مشرکین مکہ کو لیا گیا ہے کہ جن پہ اللہ نے بڑے انعامات کیے۔ پہلا انعام کیا کہ اللہ نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے چنا، یہ اولاد ابراہیم ہے، جو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، کتنا بڑا انعام تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے گھر کے ارد گرد بسایا، اور اللہ گھر کے وجہ سے ان کا احترام ہوتا تھا، ہر طرف لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ نے بیت اللہ کو دارالامن بنا دیا، ان کو امن نصیب ہوا، ہر طرف سے پھل نعمتیں ان کی طرف چلی آ رہی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنا آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی طرف مبعوث فرمایا۔ کتنے بڑے انعامات ہیں، اپنی عظیم ترین کتاب ان پر نازل فرمائی، اور ان ساری نعمتوں پر بجائے شکر کرنے کے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، کفر بغاوت کے راستے پر چل پڑے۔ تو وہ بھی اس سے مراد ہیں، اور اس سے مراد ہر دوسرا شخص بھی ہے جو بھی نعمتیں ملنے کے بعد ناشکری اور کفر کا راستہ اختیار کرتا ہو۔ تو وہ خود بھی بھٹک گئے اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں داخل کر دیا، اتار دیا، یہاں بھی اور روز قیامت کو بھی۔ یہاں کیسے؟ ذلیل و رسوا ہو گئے، اللہ کے غضب کے مستحق بنے، بدر میں ان پر عذاب نازل ہوا، احد میں پھر شرمندہ ہوئے، اس کے بعد دیگر غزوات میں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ مکہ فتح ہو گیا، تو ہمیشہ کے لیے ان کا تسلط اختیار ختم ہو گیا، اور پھر روز قیامت کو جہنم ان کے لیے علیحدہ سزا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس میں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ نعمتوں کی انسان ناقدری نہ کرے،
اور اپنی جو زندگی ہے اس کو کم قیمت پر مت بیچے، جو کہ یہاں آیا ہے کہ دار البوار، ہلاکت کا گھر، اور وہ جہنم ہے، کہ انسان کو اللہ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ہماری زندگیاں، ہمارے جان مال کس کے بدلے میں خریدے ہیں؟ بان لهم الجنہ، یہ ہماری قیمت ہے، ہماری جانوں کی، ہماری زندگیوں کی، ہمارے وجود کی جو قیمت اللہ نے لگائی وہ جنت ہے، اس سے کم کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اس سے کم قیمت پر جو بیچے گا سمجھو اس نے اپنی ویلیو کم کر دی اور اس نے اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کے گھر میں داخل کر دیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے بنائے اللہ کے لیے ند۔ اچھا ایک لفظ پہلے رہ گیا، یسلونہا، تو یسلو کا معنی وہ جلیں گے، وہ آگ میں داخل کیے جائیں گے جہاں وہ جلیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے بنا لیے للہ، اللہ کے لیے، اندادا، ند کی جمع انداد، اللہ کے شریک بنا لیے، اللہ کے ساتھ وہ ان کی بھی عبادت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے تصرفات میں، اللہ کے حقوق میں یہ بھی شریک ہیں۔ جیسے اللہ جو ہے عالم الغیب ہے، یہ بھی عالم الغیب ہے۔ جیسے اللہ فریاد رسا ہے، فریاد پوری کرنے والا ہے، یہ بھی فریاد رس ہیں۔ جیسے اللہ مشکل کشا، یہ بھی مشکل کشا۔ اللہ حاجت روا، یہ بھی حاجت روا۔ تو یہ ہے شریک بنانا۔ اللہ کی کسی صفت میں کسی کو شریک بنا لیا جائے تو گویا کہ اس نے ند بنا لیا، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ آپ سے پوچھا گیا تھا نا کہ ای الذنب اعظم عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ تو کیا فرمایا تھا؟ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کا کسی کو ند بنا لے، جو کہ یہاں آیا اندادا، تو اللہ کا کسی کو ند بنا لے، حالانکہ تجھے پیدا اللہ نے کیا، اور ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد تو کسی کو اللہ کا ند بنا لے، شریک بنا لے، اس کا مد مقابل بنا لے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں، یہ لات منات عزا ہبل، یہ کوئی بھی ہے، یہ جنرل بات ہے، خواہ کوئی قبر ہے، خواہ کوئی درخت ہے، خواہ کوئی زندہ ہے، خواہ کوئی مردہ ہے، انسان ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، کوئی مورتی ہے، کوئی تصویر ہے، کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ خواہ انسان کی دنیا کے عہدے کیوں نہ ہو، انسان کی دنیا کا مال ہی کیوں نہ ہو، جو بھی جس کو بھی اللہ کے سوا کسی کو پوجتا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے اتنی محبت کرتا ہے جیسا کہ اللہ کی محبت کا حق ہوتا ہے، تو گویا اس نے اس کو شریک بنا لیا، خواہ وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ مال ہی کیوں نہ ہو، خواہ کوئی اور چیز ہو دنیا کی۔ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ وہ بھٹکا دیں، کون؟ انداد، اس کے راستے سے۔ تو یہ جو لام ہے اسے کہتے ہیں لام عاقبت، انجام کی، یعنی انہوں نے شریک بنا لیا اللہ کی، جس کا انجام کیا ہوگا کہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ انجام یہی ہوگا کہ انجام کار وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، تمتعوا، تم فائدہ حاصل کر لو، فائدہ اٹھا لو۔ کون سا فائدہ؟ عارضی دنیا کا۔ تو یہ دھمکی ہے، اجازت نہیں ہے۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ، تو بے شک تمہارا لوٹنا إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف ہے، تم بالآخر جاؤ گے تو آگ ہی میں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں نا کہ اے نبی ان سے کہہ دے، قل تمتعوا، کھا لو اور عارضی فائدہ اٹھا لو، کہ ان قریب تم نہیں جانا تو عذاب جہنم ہی میں بالکل۔ تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، فائدہ اٹھا لو عارضی۔ تو نہیں مانتے تو چونکہ اللہ نے ایک مہلت تمہیں دے رکھی، اسے فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہارا لوٹنا آگ ہی کی طرف ہے، آخر کار تم جہنم میں داخل ہوگے۔ تو یہ تو ہے اللہ ان کا ذکر کرنے کے بعد اب اہل ایمان کو نصیحت کرتے ہیں۔ قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، لعبادی، میرے بندوں سے۔ جب اللہ ورنہ سارے بندے اللہ کے ہیں، خواہ مؤمن ہے، کافر ہے، مشرک، سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن جب اللہ نسبت کرتے ہیں نا اپنی طرف، تو یہ اس طرح اللہ ان کو احترام دیتے ہیں، ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ،
اپنے بندے کو اللہ لے گیا، پاک ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، تو اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں اپنے بندہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعریف کر رہے ہیں گویا کہ اچھے لوگ ہیں، تو یعنی اہل ایمان مراد ہیں، اے نبی کہہ دیے میرے بندوں سے۔ اب وہ بندے کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، تو صلہ موصول مل کر عبادی کی صفت بن گیا، عبادی موصوف، اور عبادی کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، مؤمن بندوں سے کہہ دے، تو کیا کہہ دیں؟ یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، دو باتیں ان کو کہہ دے، تو یہ جواب امر ہے، کیا؟ یقیم الصلاۃ، کہ وہ قائم کریں نماز، تو جواب امر کی وجہ سے یہاں سے نون ختم ہو گیا، یقیمون ہوتا نا، یقیمون وینفقون، تو چونکہ یہ امر کے جواب میں آیا ہے تو جواب امر کی وجہ سے نون ختم ہو گیا، یقیم الصلاۃ، وہ قائم کریں نماز، اور قائم کرنے سے مراد پوری شرائط کے ساتھ، اس کے سارے احکام واجبات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور وہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح فرمائیں گے کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے، کہ وہ قائم کریں نماز، پہلا۔ دوسرا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کریں مما، اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، تو دو باتیں یہاں سمجھنے والی بڑی خوبصورت ہیں، ایک تو یہ ہے مما، آپ کو میں نے کئی بار پہلے بھی بتایا کہ من ہوتا ہے تبعیض کے لیے، بعض کے لیے، جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، ہم نے پڑھا لوگوں میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں، تو مما اس میں سے کچھ جو ہم نے انہیں رزق دیا، تو کیا معلوم ہوا اس سے کہ اللہ کا اپنی بندوں پر انعام ہے کہ وہ سارا انہیں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیتا، اس میں سے کچھ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، تھوڑا سا، آپ جتنا بھی کمائیں صرف 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اس کے علاوہ جو آپ کی اپنی مرضی پر ہے، اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق ہے، سارا خرچ کرنے کا اگر اللہ بندوں کو حکم دیتا، سورہ محمد میں آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں تم سب بخل کا مظاہرہ کرتے اور تم خرچ کرنے سے انکار کر دیتے، تو اللہ کچھ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور دوسرا رزقناہم، کہ دیا بھی ہم نے ہی تمہیں ہے، تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ دیا تو اللہ کا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اور یہ بھی اس کا اپنے بندوں پر انعام ہے کہ وہ خود دے کر اس میں سے کچھ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند کیے جا سکیں، دیتا بھی وہ خود ہے، اور اسی میں سے کچھ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ ان کو نعمتیں اور اللہ کی رحمتیں عطا ہو سکیں اور نصیب ہو سکیں۔ اور تیسری بار رزقناہم میں جو معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس سے مراد صرف مال نہیں ہے، پہلے بھی اس کی تشریح ہو چکی ہے، اس سے مراد ساری نعمتیں ہیں، خواہ وہ مال ہے، خواہ وہ آپ کی کوئی بھی اتھارٹی ہے، کوئی بھی اختیار ہے، کوئی بھی آپ کسی کا کسی طرح بھی تعاون کر سکتے ہیں، آپ کا علم ہے، آپ کی کوئی سکلز ہیں، آپ کے اختیار میں کوئی کام بھی ہے جس سے آپ دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں تو آپ ضرور پہنچائیے، یہ ہے سارا رزقناہم، مال بھی ہے، ہر نعمت ہے، جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہم نے عطا فرمایا، اور اس میں سے کچھ وہ خرچ کریں، کیسے خرچ کریں؟ سرًا وعلانیہ، مخفی بھی، چھپ کر بھی، وعلانیتاً، اور ظاہری طور پر بھی، اعلانیہ طور پر بھی۔ تو پہلے بھی آ چکا سورۃ البقرہ میں اللہ باتیں ہیں اگر تم مال کو اعلانیہ خرچ کرو فنعم ما ہی، تو یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اسے چھپا کر دو اور فقیروں کو دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو نفلی صدقہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مخفی دینا چاہیے، زکوٰۃ کے بارے کہا گیا کہ وہ اعلانیہ دے تاکہ اس پر الزام نہ آ سکے، ورنہ کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ بھی اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے مخفی نہیں، آپ مخفی بھی دے سکتے ہیں، اعلانیہ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ زکوٰۃ دینے والا یہ مسلمان ہے، ہمارا ساتھی ہے۔ آپ ہمیشہ زکوٰۃ چھپا کر دیں گے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو، لوگ آپ پر کہیں گے بھائی یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا بالکل۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ اعلانیہ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کسی کو مستحق سمجھتے ہیں اور چھپا کر بھی دیں تو یہ بھی زیادہ بہتر ہے۔
لیکن نفلی صدقہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ چھپا کر دیا جائے، اگرچہ وہ اعلانیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ کس نیت سے؟ کہ اگر میں خرچ کروں گا اور مجھے دے کر اور لوگ بھی اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو آپ کی وجہ سے جتنے بھی لوگ تعاون کریں گے آپ کو بھی ثواب میں برابر کا اللہ حصہ عطا فرمائیں گے۔ تو دونوں طرح دی جا سکتی، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ اعلانیہ دینا اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ تاکہ آپ پر کوئی الزام نہ ہے، ورنہ کوئی شرط نہیں ہے۔ تو وہ دیں، خرچ کریں جو کچھ بھی ہم نے دیا اس میں سے کچھ، سرًا وعلانیہ، مخفی اور ظاہری طور پر، من قبل اس سے پہلے، ان کے یأتی آ جائے، یوم وہ دن، لا بیع نہیں کوئی تجارت، فیہ اس میں، ولا خلال اور نہ کوئی دوستی۔ لا بیع اس میں کوئی بیع نہیں ہے، بیع سے مراد تجارت، جسے کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال، چیز دینا، کہتے ہیں نا دنیا عجب بازار ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، ایک ہاتھ سے آپ چیز دے رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے چیز لے رہے ہیں۔ آپ کوئی مال دے رہے ہیں اور کوئی چیز خرید رہے ہیں، آپ کوئی سکلز اپنی خرچ کر رہے ہیں، اپنی محنت خرچ کر رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس انرجی ہے، اپنا ٹائم دے رہے ہیں، ایک چیز دے رہے ہیں اور دوسری چیز لے رہے ہیں، یہ دنیا ہے۔ لیکن اس کو نام بیع کہا گیا، مبادلۃ المال بالمال۔ لیکن روز قیامت میں یہ چیز نہیں ہو سکے گی، وہاں کیا ہوگا؟ الحسنات بالحسنات، نیکیاں اس دن خرچ کرنی پڑیں گی اور لوگوں کے گناہ لینے پڑیں گے، اپنی نیکیاں دینی ہوں گی اور گناہ لینے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس دن گناہ دے کر نیکیاں حاصل کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا اس دن، کیونکہ وہ روز جزا ہے، وہ روز جزا ہے، روز دار العمل نہیں ہے، یہ دار العمل میں چیز چلتی ہے، اور دار العمل میں سفارش بھی چل جاتی ہے، یہاں آپ کسی کی سفارش کر کے اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس دن کوئی سفارش کا، لا خلال سے مراد سفارش ہے، کسی دوست کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی دوست کسی دوست کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نیک خاندان کا فرد ہونے کی بنا پر اس کی بخشش ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس کو اس کا عمل پیچھے دھکیل دے گا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر اعمال کی بنا پر وہ جہنم میں چلا گیا تو اچھے نسب کی وجہ سے، اچھے خاندان کا فرد ہونے کی بنا پر، نیک والدین کی اولاد ہونے کی بنا پر وہ جہنم سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اس کا اگر عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے گا تو نسب کی بنا پر آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس دن سے پہلے پہلے یہاں محنت کر لیں، اور محنت کے لیے دو بڑے اعمال بتائے، پہلا نماز اور دوسرا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ من حفظھا وحافظ علیہا حفظ دینا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان من اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ میرے نزدیک سب سے جو اہم عمل ہے وہ نماز ہے۔ اور یہ انہوں نے جملہ اپنے جتنے بھی گورنر تھے سب کو لکھ کر بھیجا تھا، سب گورنرز کو، کہ میرے نزدیک سب سے جو اہم تمہاری ذمہ داری وہ نماز ہے۔ کیوں؟ جس نے نماز کی حفاظت کی اور نماز پر پابندی اختیار کی، حفظ دینا، اس نے اپنا دین بچا لیا۔ تو نماز جو ہے یہ معیار ہے، جو نماز کی فکر کرتا ہے اس کا دین محفوظ ہو گیا۔ اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، اس لیے بات کا اقوال ملتے ہیں کہ شیطان جب کسی اپنے چیلے سے پوچھتا ہے نا کہ بھی ہاں فلاں کے بارے بتاؤ، رپورٹ دو، تو وہ کہتا ہے بھی وہ تو جو ہے نا نماز کا بڑا فکر مند ہے، اس کہتا بس اس کے پیچھے لگے رہو، اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتے رہو۔ اس لیے نماز میں وہ بہت کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ نماز کے دوران بھی آ کر وہ آپ کو خیالات ڈالتا رہتا ہے، اور جب اس کو رپورٹ ملتی بھائی وہ تو نماز کی پرواہ نہیں کرتا، کہتا اس کی چھوڑ دو بس۔ اب جب وہ نماز کی پرواہ نہیں کرتا سمجھو اب وہ گیا بالکل۔ اسی لیے پہلا سوال روز قیامت کو کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ تو پہلی یہ ذمہ داری ہے، اور دوسرا حقوق اللہ بھی اس میں ہے اور حقوق العباد بھی ہے۔ مال خرچ کرنے میں حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے، دونوں حقوق اس میں آ گئے۔ تو اس دن سے پہلے پہلے وہ یہاں محنت کریں، عبادات کریں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، جس دن کوئی تجارت کام نہیں آ سکے گی، کوئی نہیں ہو سکتا کہ کسی کی برائیاں لے کر اس کو فائدہ دے دیں، نہیں، اس دن صرف عمل ہوں گے،
اور اگر کسی کے عمل نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں بانٹی جائیں گی اور لوگوں کے گناہ اس کے اوپر تھوپے جائیں گے، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یعنی سفارش ہے، سفارش صرف اس کے حق میں اللہ قبول کریں گے جس سے اللہ راضی ہوں گے دنیا میں، اور اسی کو اجازت دیں، جس کو اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکے گا، اور جس کے حق میں سفارش کی اجازت دی جائے گی اور جتنی اجازت دی جائے گی اتنی وہ سفارش کر سکیں گے، اس سے زیادہ سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اور سفارش صرف اور صرف اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور نہیں وہ سفارش کریں گے مگر جس سے اللہ راضی ہوا۔ تو سفارش صرف اور صرف اہل توحید کے لیے، مشرک کے حق میں سفارش نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے بارے میں سفارش کریں گے لیکن رد کر دی جائے گی۔ صرف مؤمن موحد گناہگار جو مسلمان ہوں گے ان کی حق میں سفارش کی جا سکے گی، اور وہ بھی جن کو اللہ اجازت دیں گے، جن کی حق میں اجازت دیں گے اور جتنی سفارش کی اجازت دیں گے۔ اسی کہا وَلَا خِلَال، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ ہاں جو مؤمن دوست ہیں وہ کام آئیں گے، مؤمن دوست، جیسا کہ جہنمی جہنم میں اس دن جلتے ہوئے کیا کہہ رہے ہوں گے کہ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، ہمارا تو کوئی سفارشی نہیں ہے اور نہ کوئی ہمارا گہرا دوست ہے۔ تو گہرے دوست جو ہے مؤمن دوست، یہ اس دن کام آئیں گے مؤمن دوستوں کے حق میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل ایمان کہیں گے کہ اللہ ہمارے کچھ دوست ہوتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ مسجد میں آتے تھے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے جنت میں۔ تو اللہ نے فرمائیں گے کہ ان کے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے، ان کے پاس کوئی خطائیں گناہ تھے جس کی بنا پر وہ جہنم میں بھیج دیے گئے، تو وہ ان کے حق میں سفارش کریں گے، تو اللہ انہیں پھر اجازت دیں گے اور وہ اپنے اہل ایمان دوستوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں گے۔ تو یہ اسی لیے نیک لوگوں سے دوستی بہت ضروری ہے، اور یہ دوستی کا مقام مسجد ہے، یہاں اصل دوستی کے سینٹر ہیں نیک لوگوں سے، اور یہی دوستی ہے جس سے ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے۔ نیک لوگوں سے ملیں گے ہماری اپنی اصلاح ہوتی ہے، ہماری اولادوں کی اصلاح ہوتی ہے، اور جب مسجد سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارے نیک دوست نہیں رہیں گے۔ تو یہی دوستیاں روز قیامت کو بھی کام اللہ فرماتے ہیں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن سب دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی سوائے متقیوں کی دوستی کے۔ متقی دوستیاں جن کی تقوی کی بنا پر دوستیاں تھیں یہاں، وہ دوستیاں اس دن کام آئیں گی، اور وہ بھی اللہ کی اذن سے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وانزل، اور اس نے اتارا، من السماء ماء، آسمان سے پانی، فاخرج، پھر اس نے نکالا بھی ساتھ اس کے ذریعے، پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے۔ پانی کو اللہ نے ذریعہ بنایا، اس کا یہ کوئی دنیا جادوئی دنیا نہیں ہے، اللہ نے ہر چیز کے ذرائع بنائے ہیں، اور یہ سارے ذرائع بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ پانی برسے اور ہر زمین سے فصل ہی پیدا ہو، بعض فیصلیں ایسی بھی ہیں جہاں پانی گرتا ہے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹی گندگی پیدا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ اس کائنات کو اسباب کے ذریعے چلا رہا، بارش برسے گی، ہریالی، کھیتی پیدا ہوگی۔ تو ان آیات میں اگلی آ رہی ہیں، ان ساری آیات میں اللہ اپنی بڑی بڑی نعمتیں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا آسمان، زمین جو ہمارا گھر ہے، جس پہ ہم رہتے ہیں، جس کو اللہ نے ہمارے لیے امن کی جگہ بنا دیا، سقفا محفوظہ، چھت بنا دیا ہمارے اوپر۔ تو آسمان اور زمین دو بڑی نعمتیں، پھر پانی، اور پھر اس کے ذریعے جتنی بھی پھل زمین پیداوار پیدا ہوتی، ساری نعمتیں مراد ہیں۔ پھر وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے الفلک، کشتی کو یا کشتیوں کو، یہ واحد بھی آتی ہے جمع بھی آتی ہے، اس نے تمہارے لیے کشتیاں مسخر کر دی۔ تو مسخر کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تمہاری خدمت پر لگا دی، تمہارے لیے کام کا ذریعہ بنا، تمہارے کام پر لگا دی بالکل۔ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ چلے، فی البحر، سمندر میں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے۔ اتنے خوفناک سمندر میں چھوٹی سی کشتی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر وہ چل رہی ہے تو اللہ کے حکم سے، اس کی اذن سے۔ اگر اس کا حکم نہ ہو تو انسان متکبر ہو جاتا۔ ہمارے سامنے ٹائٹینک کی مثال تو ہے نا، کتنا ان کو ناز تھا، کتنا مان تھا اس کے اوپر،
کتنا ان کو کانفیڈنس تھا کہ ہم جناب امریکہ پہنچیں گے، UK سے چلا وہ، تو کیا بنا؟ تو یہ اللہ کے حکم سے ہی چلتی ہیں، ورنہ تو خوفناک سمندر سب کو غرق کر دے۔ تو اللہ اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور پھر اس نے تمہارے لیے نہریں، دریا جاری کر دی۔ نہر کی جمع انہار، اس نے دریا چلا دیے، نہریں چلا دی، تمہاری خدمت پر معمور کر دیے، تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ پانی بہہ رہا ہے، بارش کہاں برستی ہے، ہزاروں میل دور، اور وہاں سے نہریں اور دریا جاری ہوتے ہیں، کہاں تمہارے گھر تک اللہ پانی پہنچاتا ہے۔ تو یہ اللہ ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو کیا سورج کی تمازت اور ہوائیں پانی کو پہلے ہی ختم کر دیں۔ یہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے اتنے خوبصورت اسباب پیدا کر دیے۔ پھر وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے مسخر کیا، یعنی تمہاری خدمت پر لگا دیا۔ تو دیکھو بار بار لکم آ رہا ہے، لکم لکم لکم، تمہارے لیے انسانوں، یاد دلانے کے لیے کہ اے انسان تو یاد کر تیرے اللہ نے کیا کچھ ان اسباب پیدا کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، دعبا پہلے آ چکا ہے، تزرعون 7 سنین دعبا سورہ یوسف میں آ چکا ہے، تو اس سے دائبین تثنیہ ہے کیونکہ سورج اور چاند دو ہیں۔ اس نے مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند دائبینی، دا کا معنی ہوتا ہے مسلسل چلتے رہنا، مسلسل کام میں لگے رہنا، مسلسل لگاتار چلنے والے ہیں، کبھی نہیں تھکتے، کبھی رکتے نہیں، کبھی انکار نہیں کرتے چلنے سے۔ اور جس دن یہ رک گئے اللہ کے حکم سے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس لیے اللہ مانتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند، اور یہ دو ہی ایسے بڑے ذرائع ہیں جن سے ہمارا نظام ہستی چل رہا ہے۔ سورج اگر اس فاصلے پر نہ ہوتا جس نے فاصلے پر اب ہے، زیادہ دور ہوتا تو ہم جم چکے ہوتے، اور زیادہ قریب ہوتا ہم جل کر راکھ ہو چکے ہوتے۔ چاند کا جو سائز ہے اس حساب سے ہمارے اتنے مناسب فاصلے پر ہے، اس سے کم یا زیادہ ہوتا تو مد و جزر ہمیں تباہ و برباد کر دیتے۔ ہماری فصلیں پکتی ہیں اس چاند کی چاندنی کی وجہ سے، ہمارا خوراک پیدا ہوتی ہے اسی کی وجہ سے۔ تو دو بڑے اسباب اللہ نے بیان کیے۔ اور پھر وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے مسخر کیا تمہارے لیے اللیل والنہار، رات اور دن، راتیں۔ تو کیسا یہ خوبصورت نظام ہے، کیسے رات پیدا ہوتی ہے، کیسے دن پیدا ہوتا ہے، یہ ایسا کہ نظام ہے اللہ کا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اسی سے دن اور رات اگر نہ ہوتے، مسلسل رات ہی ہوتی تو ہماری زندگی دشوار ہو جاتی، مسلسل دن ہی ہوتا تو ہماری زندگی سے چین اور امن ختم ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَآتَاكُمْ، اور اس نے دی تمہیں، مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ، ہر وہ چیز جو مانگی تم نے، من کلی، یہ من اصل میں جو لفظ ہے وَآتَاكُمْ كُلَّ مَا سَأَلْتُمُ، ہر وہ چیز جو تم نے مانگی، لیکن من نے آ کر اس کو نکرہ کر دیا، مزید نکرہ، یعنی معنی کیا کہ ہر وہ چیز اس نے تمہیں عطا کی، ما سألتمو، جو تم نے مانگی اس سے۔ ما جو ہے سألتمو سے مراد جو تم نے زبان قال سے مانگی یا زبان حال سے مانگی۔ جانتے نا زبان قال اور زبان حال، یعنی تم نے خود اللہ سے مانگی کہ اللہ مجھے یہ نعمت دے، مجھے یہ نعمت عطا فرما، جو زبان سے کہی۔ ایک ہے زبان حال کہ اللہ کو تمہاری حالت معلوم ہے، تمہاری کیا کیا ضروریات ہیں، تم نے مانگی بھی نہیں اور اس نے تمہیں پھر بھی عطا فرما دی، تمہاری ضرورت تھی۔ یعنی ایسے ہی جیسا کہ کسی بچے کی ضرورت ہے اور ماں خود ہی، بچے کو نہیں پتا کہ میری کیا کیا ضرورت ہے، میرے پاس ہیٹنگ، بچے کو اتنا پتا مجھے دودھ ملنا چاہیے بس نا، اس کو باقی نہیں پتا ہیٹنگ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، تو ماں کو پتا ہوتا ہے اس کی کیا کیا ضروریات ہیں۔ تو اللہ تو ماں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والا ہے نا۔ تو جو ہماری ضرورت تھی اللہ نے ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما دی۔ اور یہ جو ماں ہے نا، اس کو نافیہ بھی ہم مان سکتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے ہر وہ چیز عطا فرمائی جو تم نے مانگی بھی نہیں، یعنی وہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے کہ ہم نے مانگی بھی نہیں تھی اللہ سے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ ہماری یہ ضروریات ہیں، تو اللہ نے ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما دی جو ہم نے مانگی یا نہیں مانگی، ہر وہ چیز عطا فرما دی۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ ہماری ضرورت کی جو کچھ بھی چیز تھی اللہ نے ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما دی۔ اتنی نعمتوں کے بعد تو انسان کا سر ہر وقت جھکا رہنا چاہیے نا اللہ کے حضور، ہر وقت سجدے میں رہے انسان، ہر وقت فرما بردار بن کر رہے، کبھی نافرمانی نہ کرے اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا،
اور اگر تم گننے لگو نعمت اللہ، نعمتیں اللہ کی، لا تحصوها، نہیں تم انہیں صحیح معنوں میں شمار کر سکتے، نہیں تم ان کا پورا احاطہ کر سکتے۔ تحصو حصا سے، حصا کہتے کنکریوں کو، حصا، تو کنکریاں استعمال ہوتی تھیں گننے کے لیے، کوئی چیز گنی کنکریاں پھینکی جاتی، کنکریوں کی تعداد گنی جاتی تھی۔ تو اسی سے مراد یہ جاتا ہے کہ مکمل شمار کرنا، یعنی ایسی چیز جس کا پورا احاطہ کرنا چاہے انسان تو نہیں کر سکتا۔ تو اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تو ان کے شکر کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق کیسے ادا ہوتا؟ ممکن ہی نہیں ہے بالکل۔ نعمتیں جب گنی نہیں جا سکتی تو نعمتوں کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ساری زندگی بھی انسان عبادت کرتا رہے تو جنت کا حقدار نہیں بن سکتا سوائے اللہ کی رحمت کے، کیونکہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں ان کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا۔ تو صرف اس لیے اللہ سے ہمیشہ رحمت مانگنی چاہیے، اے اللہ اپنی رحمت عطا فرما، ہمیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے بس۔ تو انسان پر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ لا تحصوها، اگر تم گننا چاہو نہیں تم انہیں شمار کر سکتے۔ لیکن اتنی نعمتوں کے بعد ان الانسان، بے شک انسان، تو یہاں انسان سے مراد جو ہے مطلق انسان بھی ہے، یا انسان سے مراد کہتے ہیں یہاں جو الف لام ہے یہ عہد کا ہے، یعنی اس سے مراد کافر انسان ہے۔ مومن تو حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے، جو کافر ہیں وہ لظلوم ہے، یہاں لام تاکید کا ہے، اور ظلوم یہ مبالغے کا صیغہ، بہت بڑا ظالم ہے۔ کفار یہ بھی مبالغے کا صیغہ، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ یہاں الانسان سے مراد کافر ہے، اور اس کی دلیل پہلے بھی آ چکا ہے۔ وہ کیا ہے کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تو نے نہیں دیکھا ان کو جنہیں اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کر دیا، نعمت ملنے کے بعد ناشکری کا راستہ اختیار کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہاں بھی الانسان سے مراد جو ہے وہ کافر ہے، اور اس کے بعد الانسان سے مراد اللہ کا نافرمان باقی انسان ہے، خواہ کوئی بھی ہے جو بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ تو بلا شبہ انسان بڑا ظالم ہے۔ ظالم اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد وہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک بناتا ہے، کیونکہ ظلم کا معنی کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر اور مقام پر رکھنا، یہ ظلم ہے۔ تو عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، پیشانی اللہ کا حق ہے کہ اس کے سامنے جھکائی جائے، اس کے علاوہ کہیں نہ جھکائی جائے، لیکن وہ اللہ کے علاوہ کبھی اس کی آستانے پر کبھی، تو اسی کا نام ظلم کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور کفار نہ شکر ہے، نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتا، قدر نہیں کرتا، نعمت کی نہ شکری کرتا ہے، اور نعمت ملنے پر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ہمیں کیا ترغیب دی گئی ہے کہ نعمتوں کا حق یہ ہے کہ انسان نہ تو ظلوم بنے اور نہ کفار بنے، بلکہ وہ موحد بنے، توحید والا بنے، اللہ کا فرما بردار بنے، اس کے حکموں کو بجا لانے والا بنے، اور ہر لمحہ اس کا شکر ادا کرتا رہے، اور شکر زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی۔ اللہ مدد نا کہ اے آل داؤد کہ اللہ کی نعمتوں کو شکراً اپنے عمل کے ذریعے، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ کی شکر میں عمل کرو، عبادت کرو، اللہ کے احکام بجا لاؤ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، اب اللہ رب العالمین یہاں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں، چونکہ مشرکین مکہ کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ خود کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلانے میں فخر محسوس کرتے تھے، تو اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اللہ بہت سی دعائیں بیان کرتے ہیں۔ انبیاء اکرام سبھی اللہ سے بہت مانگتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں قرآن کریم میں بہت زیادہ اللہ نے بیان کی، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہمیں بھی ان کا اسوہ اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے اپنی ہر ضرورت کی چیز مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کو یہی بات پسند ہے۔ اور وَإِذْ، اور جب، قَالَ کہا، تو یہاں اذکر محفوظ ہے، اذکر یہاں محذوف ہے، اذکر وذکر یعنی یاد کرو، اذ قال جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اس میں تھا ربی تھا، اے میرے رب، اجعل بنا دے،
ھذا البلد، اس شہر کو، اجعل ھذا البلد۔ اگر آپ کو یاد ہو سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا، یہاں البلد ہے، وہاں بلدن ہے بغیر الف لام کے، ھذا بلدن آمنا، یہاں آیا ھذا البلد آمنا۔ تو علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ فرق کیوں ہے، وہاں بلدن ہے، یہاں البلد ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ دعا اس وقت کی تھی جب ان کو چھوڑا تھا وہاں اور شہر آباد نہیں ہوا تھا، بالکل شہر نہیں تھا، وہاں صرف بے آباد زمین تھی۔ اور یہ دعا اس وقت کی کہ جب اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، وہاں بستی بس گئی، آ کر شہر بن گیا، پھر کہا ھذا البلد، اس شہر کو۔ اسی علماء اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں ھذا بلدن آمنا، اے اللہ اس جگہ کو امن والی بنا دے، اور یہاں ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اب شہر چکے بن چکا، اسی الف لام آ گیا، ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وجنوبنی، اور بچا لے مجھے، وبنی، اور میری اولاد کو۔ بنین کی، بنین سے، بنین کے ساتھ یا آ گئی تو بنینا یا بن گیا، تو پھر اس یہ وہ نون ختم ہو گیا تو دو یا اکٹھی ہوگی تو بنی یا پر شد آ گئی۔ میری بچوں کو، میری اولاد کو، اور بچا مجھے اور میری اولاد کو، ان یہ کہ نعبد، ہم عبادت کریں، الاسنام، صنم کی جمع اسنام، بتوں کی عبادت۔ تو اصل میں ہے وجنوبنی وبنی من ان نعبد الاسنام، کہ بتوں کی عبادت سے ہمیں بچا لے، مجھے اور میری اولاد کو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے الحمدللہ، ساری زندگی انہوں نے توحید کا پیغام دیا، شرک کے خلاف لڑتے رہے۔ تو یہاں جو ان کا ہے کہ اے اللہ مجھے بچا، اس سے مراد اے اللہ اس پر استقامت دے، اس پر قائم رکھنا مجھے اور میری اولاد کو بھی۔ بچے تو ہوئے تھے وہ، کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا انہوں نے۔ تو ایسے ہی جیسے کوئی انسان کھڑا ہو نا کہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی کم ہاں ہونا حتی آتیک، یہاں کھڑے رہو یہاں تک میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ حالانکہ وہ پہلے سے کھڑا ہے نا، تو وہ پہلے سے کھڑا، ہم کہتے ہیں یہاں کھڑے رہو، تم کھڑے رہو جب تک میں آتا نہیں، تم اپنی حالت پہ برقرار رہو۔ تو یہاں وہی معنی ہے، اے اللہ تو نے ہمیں بچایا ہوا ہے، اس پر ہمیں برقرار رکھ۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا نا کہ سورہ آل عمران میں آپ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ تو آپ سے پوچھا گیا تھا نا کہ آپ یہ بار بار دعائیں کرتے ہیں ہمیشہ، تو کیا آپ کو ڈر ہے ہمارے بارے؟ فرمایا کہ یہ دل ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے انہیں پھیرتا رہتا ہے۔ تو ثابت قدمی کی دعا ہے اپنے لیے، اور اپنی اولاد کے حق میں دعا کہ اللہ میری اولاد کو بھی اور بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما، اور ہمیں سکھانے کے لیے کہ اگر نبی ابراہیم علیہ السلام اتنے فکر مند ہیں اپنے بارے میں، حالانکہ وہ نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، حالانکہ وہ بت شکن ہیں، بتوں کو توڑنے والے ہیں، اگر وہ ڈر رہے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں بچنے کی بتوں سے، تو ہم کیوں بے فکر ہو جائیں؟ ہمیں کیوں گارنٹی دے دی گئی ہے کہ یہ امت مشرک نہیں ہو سکتی؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے، ہمیں کہا دیا گیا کہ یہ مشرک، یہ امت شرک سے پاک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کیوں دعا کر رہے ہیں؟ ہمیں بتانے کے لیے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ انی اعوذ بک من ان نشرک بک شیئا، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں۔ نبی ہماری دعا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں تو زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسرا انہوں نے دعا کی اپنی اولاد کے بارے میں، تو یہ اصل میں سمجھانا تھا اہل مکہ کو کہ تم بھی تو کہتے ہو کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ہیں، اور تم شرک کیے جا رہے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنی اولاد کے حق میں توحید کی دعا مانگتے رہے، شرک سے بچنے کی دعا کرتے رہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے اپنے بارے بھی اور اپنی اولاد کے بارے بھی، ان کو تعلیم دینا توحید کی، شروع بچپن سے ان کا عقیدہ درست کرنا، اور پھر ساتھ ساتھ ان کے حق میں دعا کرتے رہنا، اور اپنے حق میں بھی۔ ربی انہن اضللن کثیرا، اس میں ربی ہے، ربی اے میرے رب، تو آسانی کے لیے یا ختم کر دی، اے میرے رب انہن بے شک انہوں نے، تو یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ضمیر ہے، بے شک انہوں نے یعنی ان بتوں نے، ان آستانوں نے، جو بھی اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، اضللن گمراہ کر دیا، کثیرن
بہت زیادہ تعداد کو من الناسی لوگوں میں سے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں مشرک زیادہ ہیں، اہل ایمان تھوڑے ہیں۔ ہر دور میں شرک پر چلنے والے لوگ زیادہ رہے، اسے کہا گیا بہت لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ تو گمراہ وہ کیسے گمراہ کریں گے؟ وہ تو بت ہیں، وہ تو مردہ ہیں، وہ تو اموات غیر احیاء ہیں۔ تو مراد ہے یہ گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے، یہ گمراہ کرنے کا، جیسے کہا جاتا نا یہ راستہ جو ہے یہ ٹورنٹو لے کر جاتا، وہ تو راستہ تو نہیں لے کر جاتا نا، وہ ذریعہ بنتا ہے جانے کا۔ تو ایسے ہی کہ یہ جو بت ہیں یا غیروں کی جو آستانے ہیں، یہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ بتوں کو ایسے انداز سے سجاتے ہیں کہ جو کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ بس ان کے پیچھے۔ ہمارے ہاں دیکھیں کتنے خوبصورت آستانے بنائے جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں لگایا جاتا وہاں، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہاں اربوں خربوں لگائے جاتے ہیں۔ اور یہی سبب ہوتا ہے گمراہی کا، جتنا زیادہ آپ اس کو اٹریکٹ کریں گے، جتنی جھوٹی کہانیاں گھڑیں گے اس کے بارے میں، اتنے لوگ گمراہ ہوں گے، مائل ہوں گے۔ تو یہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے ہیں۔ فمن تبعنی، پر جو کوئی پیروی کرے میری، یعنی میرے راستے پر چلے، توحید پر چلے، میرے احکام مانے، فإنہ منی، تو بے شک وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، اور جو کوئی میری نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم، تو بے شک اے اللہ تو بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ انبیاء کا اخلاق ہے کہ وہ اے اللہ جو میری پیروی کر رہا ہے، اے اللہ وہ مجھ سے ہے، وہ میرا پیروکار ہے، اللہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ لیکن اے اللہ جو میری نافرمانی کرے، فإنک غفور، اے اللہ اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، اس کے حق میں بد دعا نہیں کی، اس کو جہنمی قرار نہیں دیا، بلکہ باوجود اس کے کہ وہ نافرمان ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور دوسرے لفظوں میں ہڈن قسم کی سفارش کی ہے، اے اللہ تو غفور ہے، تو رحمان ہے، اللہ تو انہیں بھی معاف فرما دے۔ جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہی نا، کیا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو چاہے عذاب دے، اور اللہ تو اگر معاف کر دے تو اللہ تو عزیز اور حکیم ہے، تو بڑی طاقتوں والا ہے۔ تو وہ وہاں بھی سفارش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں نرم سے انداز میں معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، فإنک غفور الرحیم، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تو بے حد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اللہ تو چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ تو چاہے تو معاف کرنے سے مراد یہ کہ اللہ انہیں تو ہدایت پر لے آ تاکہ وہ تیری رحمت اور مغفرت کے مستحق بن جائے، ورنہ جو کفر پہ مر گیا اس کے حق میں سفارش نہیں ہے، جو کفر پہ فوت ہو جائے اس کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہے۔ تو اے اللہ تو غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، اے اللہ ان کا معاملہ تیرے سپرد ہے، تو چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا کی، ربی امتی، سجدے میں سر رہ کر لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ سے دعا مانگتے رہے، یہی دعائیں پڑھ کر۔ ایک حدیث میں آتا آپ نے یہ آیات پڑھی اور پھر لمبے لمبا سجدہ کر کے روئے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، حتیٰ کہ جبریل امین آپ کے پاس آئے، اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو کہا اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا سنرضیک فی امتک، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، اللہ ہمیں بھی اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے۔ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اہل توحید کے لیے جو موحد توحید پر کار بند رہے گا۔ شرک ہوگا تو یہ قرآن میں واضح اللہ نے فرما دیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ کتنی آیات ہیں جو شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اور دیکھیں بار بار ربنا ربنا آ رہا ہے، تو یہ بھی دعا کا طریقہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے بار بار ربنا اللہم اللہم، کیونکہ یہ وسیلہ ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے بار بار اللہ کی صفات کا، اللہ کے اسماء کا واسطہ دینا، جیسے یہاں آ رہا ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت، بے شک میں نے بسا دیا، اسکن یسکنو، سکن اسکن کو مانا رہنا، اسکن یسکنو بسانا، کسی کو ٹھہرانا، میں نے بسایا، من ذریتی، اپنی کچھ اولاد کو، من آ گیا نا، من تبعیض کے لیے ہوتا ہے، تو کچھ اولاد سے مراد کن کو ٹھہرایا تھا یہاں؟
اسماعیل علیہ السلام کو، اولاد تو اور بھی تھی، علماء لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ دعا کی تو اس وقت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے۔ بعد نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کو یہاں بسایا، دوسرا بیٹا اسحاق ہے، باقی بیٹے معروف نہیں ہیں، 2 بیٹے ان کے زیادہ مشہور ہیں، اسماعیل اور اسحاق، بیٹے ان کے اور بھی تھے۔ تو من ذریتی کچھ اولاد کو، بوادن ایسی وادی میں، غیر ذی زر جو کھیتی والی نہیں ہے، ذی زر کھیتی والی، غیرہ جو نہیں ہے، جیسے پہلے پڑھا غیر المغضوب علیہم جو نہیں ہے جن پر غضب نازل کیا گیا، عند بیتک المحرم پاس تیرے گھر حرمت والے کے، محرم حرمت والا جس کا اپنا احترام ہے، جہاں رہتے ہوئے یا جس کی حدود میں کچھ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں جو باقی دنیا میں حلال ہیں، جیسا کہ وہاں پتا توڑنا، درخت کاٹنا، کسی پر ظلم و ستم کرنا، کسی حتیٰ کہ جانور کو، پرندے کو اڑانا، یہاں تک کہ سب کچھ حرام کر دیا گیا، اس کی اپنا احترام ہے، اس کو بیت الحرام کہا جاتا ہے۔ عند بیتک المحرم پاس تیرے گھر حرمت والے کے، اس آیت سے علماء نے استدلال لیا ہے کہ مؤمن کو اپنی اولاد اللہ کے گھروں کے قریب بسانی چاہیے تاکہ وہ مسجدوں میں بار بار جائیں اور ان کا ایمان محفوظ رہے۔ ہمیں یاد ہے ابھی یو کے میں جب ہم تھے، ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے گھر پہلے مسجد کے قریب تھا، بہت دور لے لیا، اچھے علاقے میں کی خواہش میں کہ بڑا اچھا، وہ گورے رہتے ہیں، وہاں کھلا علاقہ ہے اور ڈیسنٹ ایریا ہے، نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے اولاد بے نمازی ہوگی، حتیٰ کہ دین سے دور چلے گئے بالکل۔ تو اپنی اولاد کا ایمان بچانا ہے تو مسجدوں کے قریب رہیں، مسجد سے ہمارا تعلق برقرار رہنا چاہیے، بار بار مسجد لے کے جائیں بچوں کو، چھوٹے بچوں فجر میں لے کے جائیں، تہجد ہے وہاں لے کے جائیں، خاص طور پر ویکینڈ پہ تو ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے نا بالکل، تو اس میں کیا عذر ہے، بچوں کو فجر میں لے کے کیوں نہیں جاتے ہیں مسجدوں میں؟ تو بیت عند بیتک المحرم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے گھر کے پاس رہنا چاہیے، اولاد وہاں بسانی چاہیے جہاں مسجد ہم فوت بھی ہو جائیں، بچوں کا مسجد سے تعلق ہم جوڑ کر جائیں، اگر نہیں جاتے ہم خود گناہگار ہوتے ہیں۔ کیوں ٹھہرایا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، دیکھیں بار بار ربنا آ رہا ہے بالکل، اے ہمارے رب لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ قائم کریں نماز، یہ ہے سب سے اہم ذمہ داری۔ پہلے بھی آیا کہ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، یہاں بھی آیا لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ ایک مؤمن کی زندگی ساری نماز کے گرد گھومتی ہے، بس ساری نماز ہے، 5 نمازوں، ہر لمحہ مؤمن جنہیں ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ مچھلی پانی میں خوشی محسوس کرتی ہے، مؤمن مسجد میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پس تو کر دے فؤاد کی جمع افئدہ، دل، من الناس لوگوں کے۔ اب یہاں پھر من آ گیا، آپ نے تشریح کرنی ہے، میں نہیں بتاؤں گا، آپ بتائیں گا۔ پس کر دے لوگوں کے دل، من الناس لوگوں کے، تہوی کہ یہاں کلمہ کیا بنے گا؟ کچھ لوگوں کے دل بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اے اللہ کچھ لوگوں کے دل کر دے، ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں؟ من آ گیا نا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ ساری انسانیت مؤمن نہیں ہو سکتی، یہ معلوم ہے کہ اللہ کی پہلے آ چکا نا أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، تو ساری انسانیت مؤمن نہیں ہوتی، اسی کہا کہ اے اللہ جو مؤمن ہیں، اہل ایمان ہیں، اے اللہ ان کے دل کر دے، من الناس۔ اسے بعد نے کہا اگر ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر دیتے فَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ، تو سب لوگ جو ہے مؤمن ہو جاتے، لیکن ایسا ان کو پتا تھا یہ دعا صحیح نہیں، کیونکہ پتا تھا انسانیت میں کافر بھی ہیں، باقی بھی ہیں، مؤمن بھی ہیں۔ اسے کہا کہ من الناس مراد مؤمن ہیں، اہل ایمان ہیں، اے اللہ ان کے دل کر دے، تہوی الیہم، کہ وہ مائل ہوں، الیہم طرف ان کے، میری اولاد کی طرف، ادھر وہ آئیں۔ تہوی ہوا یہوی سے ہے، ہوا یہوی میرا ہوتا اوپر سے نیچے گرنا، اور ایک ہوتا ہے ہویہ یہوا، باب عالمہ سے، اس کے معنی ہوتا ہے خواہش کرنا، جسے ہوائے نفس کہا جاتا ہے۔ تو تہوی الانفس، تو وہ خواہش کے معنی میں ہوائے نفس، اور یہ ہوا یہ بھی معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، اور یہ ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہمیں آج کل زیادہ سمجھ آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر لمحہ جو ہے وہ لینڈنگ ہو رہی نا جہازوں کی، اوپر سے جہاز نیچے گر رہے ہیں ہر لمحہ، تہوی یعنی تیزی کے ساتھ وہ نیچے اترتے ہوں، تو جہاز کیسے اترتا ہے؟ تو یہ لینڈنگ ہے، تو یہ ان کا حرف بہر جو دعا ہے، کیسے اللہ نے حرف بہر پوری فرمائی کہ تمام انسانیت میں سے جو اہل ایمان ہیں وہ ہر وقت ان کی دل
ہر وقت وہاں دھڑکتے رہتے ہیں، اور ہر لمحہ وہاں طیاروں کی اور جہازوں کی لینڈنگ ہو رہی ہے، تہوی الیہم۔ تو کیسی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے حق میں دعا کیسے اللہ نے حرف بحرف پوری فرمائی۔ اسی لیے ہمیں بھی اپنی اولاد کے حق میں ہمیشہ ساری جو خیر کی دعائیں ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، جو بھی خیر، سب سے پہلے دین، اس کے بعد جو بھی ان کی ضروریات ہیں۔ یہ بطور باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہم سب کے لیے نمونہ ہیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ رزق عطا فرما انہیں پھلوں میں سے، من الثمرات، پھلوں میں سے کچھ، یعنی ہر قسم کے پھل تو ممکن نہیں ہے نا کہ سارے پھل وہاں آ جائیں، کیونکہ بعض کتنے پھل ہیں جو انسان بھی نہیں کھاتا، تو یہ جنگلوں میں ہیں، تو اسے کہا اے اللہ پھلوں میں سے کچھ پھل ان کو ضرور پہنچا، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں اور تیری عبادت کر سکیں، تیری اطاعت فرما برداری کر سکیں۔ تو اولاد کے حق میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں ان میں امن بھی ہے، پہلے آ چکا امن، اے اللہ رب اجعل ھذا البلد آمینہ، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور امن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امن مانگا، اب یہاں ثمرات مانگے، پھل مانگے۔ امن پہلے، امن ہوگا تو باقی چیزیں بھی فائدہ دیں گی۔ اسی یہ بات کا قول ہے کہ اگر مجھے کہا جائے کہ آپ کو امن، آپ کو صحت چاہیے یا آپ کو خوراک چاہیے، آپ کو امن چاہیے، آپ کو یا مال چاہیے، تو میں امن کی دعا کروں گا۔ امن ہے تو ہر چیز ہے، امن نہیں تو جتنا مرضی مال ہو کچھ فائدہ نہیں ہے، صحت بھی ہو کچھ فائدہ نہیں، صحت بھی بعد میں، پہلے امن ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے کہ ایک بیمار، ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ کم از کم اس کو امن ہے تو وہ پھر بھی خوش ہے، اور اگر کسی کے سامنے شیر کھڑا ہو، جتنا مرضی امن، جتنا مرضی صحت اس کے پاس ہو، دولت، تو کیا فائدہ اسی زندگی کا، ہر وقت خوف خوف خوف۔ تو اس سے دو بڑی نعمتیں، ان دونوں میں سے بڑی نعمت ہے وہ امن ہے، اور امن کے بعد جو ہے انسان اگر ناشکری کرتا ہے تو پھر وہ اللہ اس نعمت امن کو خوف میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ ماتے ہیں سورۃ القریش میں دونوں نعمتیں ذکر فرماتے ہیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جو اللہ بھوک میں کھانا کھلاتا ہے اور خوف میں امن عطا فرماتا ہے۔ لعلہم یشکرون، تاکہ شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی وما نعلن، جو ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ دعائیں پہلے مانگنی، اور اس کے بعد کچھ دعائیں دل میں ہیں جو زبان پر نہیں انسان لاتا، تو اللہ تو ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، ہم جو کچھ دلوں میں چھپائے ہیں اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ اے اللہ ہماری ساری حاجتیں پوری فرما۔ کتنی جامع دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی، جو ہم ظاہر، جو چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور یہ وسیلہ بھی ہے، یعنی اللہ کو اس کے اسماء اور صفات کا وسیلہ دے کر دعا کرنا ہے، اللہ تو ہمارے حالات کو جاننے والا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، یہاں پھر آ گیا من شیء، نکرہ کر دیا، اصل میں ہے وما یخفی علی اللہ شیء، کوئی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہے، لیکن من نے آ کر کوئی بھی ترجمہ کر دے، کوئی بھی چیز اللہ پر مخفی نہیں، کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں۔ اے اللہ تیرے اوپر ہر چیز آشکار ہے، ہماری مخفی، پوشیدہ، ظاہر سب کچھ چیزیں تو جانتا ہے، اس لیے اے اللہ جو کچھ ہم دلوں میں حاجتیں رکھے ہوئے ہیں اللہ ہماری وہ بھی پوری فرما۔ تو دوسرے لفظوں میں انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے، مانگے بھی، اور کچھ دلوں میں آتی ہیں، انسان اللہ سے کہے کہ اللہ جو ہمارے دلوں میں حاجتیں ہیں اللہ وہ بھی پوری فرما۔ یعنی مانگنا اللہ کو پسند ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ پر دعا سے بڑھ کر کوئی چیز معزز نہیں ہے۔ ہمارے ایک روایت بیان کی جاتی ہے نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا چتا میں، آتش نمرود میں، تو ان کے بعد فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ اللہ سے دعا، اللہ نے بھیجا ہے، تو اس میں کہا، انہوں نے کہا کہ حسبی من سؤالی علمہ بحالی، کہ مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ میرے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ تو وہ روایت ضعیف ہے۔ اللہ سے مانگنا اللہ کو پسند ہے، اسی اللہ نے کہا نا کہ جب اہل ایمان کو کہا گیا کہ تمہارے خلاف لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا۔ تو اسی اللہ سے مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ ہاں اس کے بعد اے اللہ تو ہمارے حالات کو بہتر جانتا ہے، اور وما یخفی علیک نہیں کہا، حالانکہ پیچھے خطاب اللہ سے کیا جا رہا ہے، ربنا انک تعلم
لیکن یہاں وما یخفا علیک نہیں کہا اللہ کی شان واضح کرنے کے لیے، بلکہ اور اللہ پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں چل رہی ہیں تو وہ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، الذی، وہ ہستی، وہ ذات جس نے وہب، عطا کیے، لی مجھے، علی الکبر، بڑھاپے کے باوجود یا بڑھاپے کی حالت میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام۔ تو الحمد کا ترجمہ ہم سب کو معلوم ہے، اس کا معنی تعریف بھی ہے جو یہاں لکھا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ شکر بھی بنتا ہے۔ تو یہ بڑا جامع کلمہ ہے، اس میں دونوں معنی آ جاتے ہیں، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بعض موقعوں پر الحمد کا لفظ صرف تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اللہ کی تعریف ہے جس کی کوئی اولاد نہیں، تو وہاں شکر کے معنی میں نہیں بلکہ وہاں تعریف کے معنی میں۔ جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو شروع میں لکھتا ہے الحمدللہ، تو وہاں وہ شکر کے معنی میں لکھتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ عظیم کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہاں اللہ کی تعریف کے لیے ہے، اللہ کے شکر دونوں معنوں میں ہے۔ تو اللہ کی تعریف ہے، سب شکر اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے وہب، عطا کیے۔ وہب کا لفظ جو ہے وہ ہبۃ سے ہے، وہب یہب، ہبہ، ہبہ وہ عطیہ ہوتا ہے جو بغیر کسی معاوضے کے کسی کو دیا جائے، اس کو خصوصی طور پر کوئی انعام دے دیا جائے بغیر کسی کی جستجو، کوشش یا تگدو کے، اسے ہبہ کہا جاتا ہے، تحفہ اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، اللہ کا خاص انعام ہے۔ یہ مرد اور عورت کی ملاقات سے ہی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے۔ اگر انعام نہ ہوتا تو ہر ماں باپ کے پاس اولاد ہوتی، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے، اولاد اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، سب شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے عطا کیے علی الکبر۔ تو یہاں جو علی ہے یہ مع کے معنی میں ہے، بڑھاپے کی حالت میں، بڑھاپے کے ساتھ، یا بڑھاپے کے باوجود، بوڑھا ہو جانے کے باوجود، جبکہ ظاہری کے اسباب ختم ہو رہے تھے، اللہ نے مجھے اولاد عطا فرما دی، اور اولاد کیا؟ اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسماعیل اور اسحاق دونوں جو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے ابراہیم علیہ السلام کو، بڑھاپے میں عطا فرمائے، دونوں اس حال میں کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ اور کتنے بوڑھے تھے اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک ہمارے پاس حدیث نہیں ہے۔ ہاں، جو اسرائیلی روایات ہیں ان کے مطابق جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے تقریباً 99 سال یا 100 برس کے قریب ان کی عمر ہو چکی تھی، تو انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بلا شبہ میرا رب یقیناً خوب سننے والا ہے، الدعاء، دعا کو، بلا شبہ میرا رب ہر دعا کو سننے والا ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی یہ دعا سن لی۔ اور ہمیں اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ظاہری اسباب معدوم بھی ہو جائیں، ظاہری اسباب موجود نہ بھی ہوں، انسان تب بھی کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کبھی اللہ سے مانگتے ہوئے انسان مت شرمائے کہ اللہ کیسے دے گا، اللہ کے لیے اسباب کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اور ان کو ملنے والے یہ عظیم بیٹے اسماعیل اور اسحاق، جو جن سے آگے نبوت کا سلسلہ جاری ہوا، اور ہزاروں انبیاء اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے، تو یہ کتنا بڑا انعام تھا جو اللہ نے ان کو باوجود اس حالت کے کہ ظاہری اسباب ختم ہو چکے تھے،
وہ خود بھی بوڑھے تھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرما دی۔ تو اللہ ہر دعا کو سننے والا ہے، بشرطے کہ ہم اللہ سے یقین کامل کے ساتھ دعا مانگے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب اجعلنی مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ قائم کرنے والا، الصلاۃ نماز کا، مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی۔ تو ہم نے کئی بار پہلے بھی پڑھا کہ من جو ہے وہ تبعیض کے لیے ہوتا ہے، بعض کے لیے، تو اس کا ترجمہ اکثر مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد میں سے بھی بعض کو، یعنی من تبعیض کے لیے بعض کو۔ تو سب کے لیے انہوں نے دعا کیوں نہیں مانگی، ساری اولاد کے حق میں کیوں نہیں مانگی؟ اس لیے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی یہ منصب امامت ملے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا جو وعدہ ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو ان کو معلوم تھا کہ میری ساری اولاد وہ فرمان بردار نہیں ہو سکتی، بلکہ میری اولاد میں بات نافرمان بھی ہوگی، اس لیے انہوں نے کہا ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی بعض کو یعنی ایک بنانا اور نماز قائم کرنے والا بنانا۔ لیکن امام ابن عاشور جو ہیں بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں جو من ہے یہ تبعیض کا نہیں ہے، بلکہ یہ من جو ہے یہ بیان کرنے والا ہے، اور یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں ذریہ سے بنا ساری ان کی اولاد، صرف وہ اکیلے نہیں، کچھ نہیں بلکہ ساری اولاد۔ اور دلیل دیتے ہیں کہ پہلے ان کی دعا گزر چکی ہے نا کہ اے اللہ وجنبنی وبنیہ، اے اللہ مجھے بھی بچا اور میری اولاد۔ وہاں انہوں نے مین نہیں کہا، وہاں انہوں نے وبنیہ میری اولاد کو بھی کہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بچنے کے لیے تو ساری اولاد کو ان کے حق میں دعا کریں اور نماز کے لیے بعض کے حق میں دعا کریں؟ وہ کہتے ہیں یہاں من یہ تبعیض کا نہیں ہے۔ تو ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا، تو یہ دعائی تھا، میری دعا، اے ہمارے رب اور تو قبول فرما میری دعا۔ تو یہ جو دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ ہمارے ہاں اکثر طور پر لوگ جو ہیں تشہد میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تشہد کا حصہ ہے، حالانکہ اس کا تشہد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تشہد میں پہلے ہم التحیات پڑھتے ہیں، پھر دروشی پڑھتے ہیں، اس کے بعد دو دعائیں بڑی اہم ہیں جو اکثر کو نہیں آتی ہوتی، یہ سب کو آتی ہوتی، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہی تشہد کی دعا ہے۔ اور پہلی دعا جو ہم نے کئی بار بیان کی، چار چیزوں سے پناہ مانگنا مشہور، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، یہ ساری دعا ہے، یہ یاد ہونی چاہیے اور یہ تشہد میں پڑھنی چاہیے ہمیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ جو دعا یہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد جو چاہے انسان پڑھے، خواہ یہ بھی دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھے، جو مرضی دعا اس کو ٹائم ملتا پڑھے، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ یہ تشہد کا حصہ ہے یا یہ لازمی پڑھنی ہے، یہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ دعا ہے اور یہ ہمیں پڑھنی چاہیے، اور یہ عزم رکھنا چاہیے کہ ہم خود بھی نماز کے پابند بنیں اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائیں، بچپن ہی سے، شروع سے ہی، اور ان کو مسجد میں ساتھ لے کر جانا، خاص طور پر فجر کی نماز میں لے کر جانا، جو کہ ہمارے یہاں ٹرینڈ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کا کام صرف گھر میں نماز پڑھنا، وہ مسجد لے کر جائیں گے تو عادی بنے گا نا۔ تو خاص طور پر ویکینڈ پہ تو ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا، جب ویکینڈ ہو تو پھر تو ہم ہر صبح لے کر جائیں، جب چھٹیاں ہوں ہر صبح بچوں کو مسجد ساتھ لے کر جائیں، اور اگر گھر بھی کبھی نماز پڑھنی ہو تو با جماعت نماز پڑھے تاکہ بچوں کی عادت اور درست ہو سکے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب تو بخش دے مجھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ربنا ربنا آ رہا ہے، یہ وسیلہ ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگنی ہو اللہ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ دعا مانگنا، اللہ کے ناموں کا اس کو واسطہ دینا، وسیلہ دینا۔ اللہ خدمت وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، تو اے ہمارے رب بخش دے مجھے، والی تو اصل میں لفظ والی والدینی، والی والدین،
آگے یا متکلم کی، تو اضافت کی وجہ سے نون حذف کر دیا گیا، والدیا، یہاں یا پر شد ہے، اور میرے والدین کو بھی اے اللہ بخش دے، تو والدین والدہ اور والد دونوں، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی مجھے بخش دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں تو ہمارے پاس کچھ بھی ذکر نہیں ملتا کہ وہ کیا مسلمان تھیں یا نہیں تھی، تو یہ دعا سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی، باقی اللہ جانتا ہے۔ لیکن ان کا والد ایک بار کنفرم ہے کہ وہ کافر تھا، مشرک تھا، بت پرست تھا، بت فروش تھا، بت گھر تھا، بت بنایا کرتا تھا، بتوں کو پوجا کرتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ ان کی مخالف ہو گیا تھا، اسی لیے ان کے عقیدہ توحید کی بنا پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے حق میں دعا کی، والدیا، جبکہ ان کا والد کلیئر کٹ واضح طور پر مشرک تھا۔ تو کیا مشرک کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے؟ سورۃ توبہ میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کسی نہ مومنوں کو لائق ہے نہ نبی کو لائق ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ وہ مشرکوں کے حق میں استغفار کریں اگرچہ ان کے قریبی کیوں نہ ہو۔ تو وہاں گزر چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اپنے باپ کے حق میں، الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، وہ ایک وعدہ تھا جنہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ساستغفر لک ربی، کہ میں ان قریب آپ کے حق میں اپنے رب سے استغفار کروں گا، بخشش مانگوں گا آپ کے لیے، کیونکہ میرا رب بڑی بخشش کرنے والا ہے اور میری دعائیں سننے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے حق میں استغفار کرتا رہوں گا، لیکن جب اللہ مدن فلما تبین، جب واضح ہو گیا کہ انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کی موت کفر بھی ہو گئی، شرک بھی ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے ان کے حق میں دعا کرنا بند کر دیا، اس کے بعد روک دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے حق میں یہ دعا اس وقت تک تھا جب تک کہ وہ ان پر یا تو منع نہیں کر دیا گیا ان کو، یا پھر جب تک ان کا وعدہ تھا، وعدہ جب پورا ہو گیا اور دیکھا کہ اب تو یہ شرک پر مر گیا، اس کے بعد انہوں نے اس حق میں دعا کرنا چھوڑ دیا۔ تو مشرک ماں باپ کے حق میں اگر وہ شرک پر فوت ہو جائے تو ان کے حق میں دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں ان کا دعا کرنا یا تو اس وعدے کی بنا پر تھا جو کیا، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک ان کو منع نہیں کیا گیا، جب منع کر دیا گیا اس کے بعد انہوں نے ان کے حق میں استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ وللمؤمنین، اور مؤمنوں کے لیے، اور والدیہ میں بعد نے آبا و اجداد بھی لیے ہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام ہے، حوا علیہ السلام ہے، وہ تو ان کے والدین تھے نا، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ وللمؤمنین، اور مؤمنوں کو بھی معاف فرما دے، تو سب مؤمن، ساری اولاد بعد میں جو اہل ایمان ہیں۔ یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب، یقوم کو مانا کھڑا ہونا، جس دن حساب کھڑا کیا جائے گا، جس دن حساب قائم کیا جائے گا، اے اللہ اس دن بخش دینا اور اس دن کی شرمندگی اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمانا، آمین۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد، ان کی دعائیں ذکر کرنے کے بعد اور ان کا عقیدہ توحید بیان کرنے کے بعد، اب اللہ ملت ابراہیمی سے انحراف کرنے والوں کا انجام بیان فرماتے ہیں کہ جو ان کی ملت کو چھوڑ دیں گے، جو ان کے راستے پر نہیں چلیں گے، خاص طور پر جو مشرکین مکہ تھے، وہ خود کو اولاد ابراہیم کہلا کر فخر محسوس کرتے تھے، لیکن ان کے عقیدے پر نہیں تھے بلکہ شرک کر رہے تھے، اللہ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور تو ہرگز نہ سمجھ۔ تو با پر جو زبر ہے یہ بتاتی ہے کہ واحد مخاطب کا صیغہ ہے، اگر با پر پیش ہوتی تو پھر یہ جمع مخاطب کا صیغہ ہوتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور تو ہرگز نہ سمجھ، تو یہ ترجمہ کیا گیا ہرگز نہ سمجھو، جو کیا گیا ہرگز نہ سمجھو، یہ جو ہے وہ احتراماً کا لفظ ہے، ورنہ واحد مخاطب کا صیغہ، تو ہرگز نہ سمجھ اللہ کو غافلاً، غافل، عما، اس سے جو، عما عین نون اور ما، عن ما، تو ملا کر نون حذف ہو گیا اور میم میں مدغم ہو گیا۔ تو ہرگز نہ خیال کر اللہ کو غافلاً، غافل، عما، اس چیز سے جو یعملو، عمل کرتے ہیں، الظالمون، ظالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہرگز نہ خیال کر، تو احتراماً تم ہرگز نہ سمجھو، آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ اللہ غافل ہے اس چیز سے جو ظلم کرنے والے یعنی ظالم ظلم کیے جا رہے ہیں، اللہ اس سے غافل ہرگز نہیں ہے۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، اہل
شرک کو تنبیہ کی جا رہی کہ آپ جو ظلم اور شرک کیے جا رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، اہل ایمان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں۔ اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا اور اللہ ان ظالموں کو سزا ضرور دے گا۔ ہاں، فوری سزا بعض کا اللہ نہیں بھی دیتا اور ان کی سزا بعض کا ڈیلے کر دیتا ہے۔ تو بعض مجرموں ظالموں کو اللہ سزا دنیا میں دے دیتا ہے اور بعض کو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے۔ تو دنیا میں کسی کو سزا ملنا یہ اس کے جرم کا حصہ ہے، اور نہ ملنا یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ بعض کو دے بھی دیتا ہے، بعض کو نہیں بھی دیتا۔ انما، بے شک، یا سوائے اس کے نہیں، یا صرف اور صرف، یؤخرہم، وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، لیوم، اس دن کے لیے، تشخص، پتھرا جائیں گی، فیہ، جس میں، الابصار، نگاہیں، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، یعنی آنکھیں جو ہیں وہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آنکھیں جو ہیں وہ خوفناک منظر ایسا ہوگا کہ آنکھ ادھر ادھر جھپک ہی نہیں سکے گی۔ جب انسان بہت زیادہ جو ہے پریشانی میں ہو جاتا ہے، بہت کا انسان بہت زیادہ حیران اور ششدر رہ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانا، یہ مراد ہے۔ اللہ انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن جب عذاب اللہ کا دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے یا وہ خوفناک دہشتناک مناظر دیکھیں گے تو آنکھیں اس دن پتھرا جائیں گی۔ تو اس میں اس دن کی ہولناکی کو اجاگر کرتا ہے کہ وہ ایسا خوفناک دن ہے جس دن کا ان سب کو سامنا کرنا پڑے گا اور کوئی اس سے بھاگ نہیں سکے گا۔ تو یہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں، ان آیات میں اللہ کا جلال، اللہ کا غضب، اس دن کی ہولناکیاں اور وحشتناکیاں بڑی تفصیل سے آپ کو نظر آئیں گی۔ تو اللہ انہیں ڈھیل دیا جا رہا ہے، لیکن ڈھیل ایک دن پکڑ ان کی ہوگی، اور وہ دن کیسا خوفناک ہوگا، تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پتھر آ جائیں گی، مہطعین، تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے، اہطاع کا معنی تیزی سے دوڑنا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ القمر میں، مہطعین اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے، اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو۔ وہ خوفناک منظر ہوگا، اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، حیرانی اور جو خوفناکی کی اس کیفیت میں کہ سر ان کے اوپر ہوں گے اور آنکھیں ان کی پتھرا چکی ہوں گی، آنکھیں جھپکنا بھی ان کو فرصت نہیں ہوگی۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اس دن جب قبروں سے نکلیں گے تو وہ خوفناک آواز ایسی ہوگی، وہ وحشتناک منظر ایسا ہوگا کہ وہ سب دوڑ رہے ہوں گے، جیسے اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر، کأنہم جراد منتشر، جیسا کہ بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں، تیزی سے نکلتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا موسم جب آتا ہے بہار کا یا موسم جب آتا ہے تو آپ پتنگے زمین سے نکلتے دیکھتے ہیں کیسے تیزی سے نکل رہے ہوتے ہیں اور پھر گر رہے ہوتے ہیں، ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اس دن منظر ہوگا، سر اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے ہوں گے، خوفناکی، اور اوپر کو آواز ان کو آ رہی ہوگی یا اوپر کو منظر ایسے ہوں گے، اور لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں لوٹے گی طرف ان کے نگاہ ان کی۔ یہ تشخص فیہ الابصار کی مزید تشریح ہو رہی ہے کہ آنکھ جھپک بھی نہیں سکیں گے اور نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جدھر دیکھ رہے ہیں وہ خوفناک ایسا منظر ہو جو کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو اس میں کتنی بڑی تنبیہ ہے ہم سب کے لیے، ہر قسم کے مجرموں کے لیے، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، کہ اس دن کی ہولناکیوں کو یاد کرتے ہوئے انسان اس دنیا میں اپنی فکر کرے۔ تو اس کے اول جو اس منظر کے جو مخاطبین ہیں وہ تو کفار اور مشرکین ہیں، لیکن گناہ گار مؤمن بھی اس دن کی ہولناکیوں میں پریشان ہوں گے، اس لیے ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ، فؤاد کی جمع افئدہ، اور دل ان کے ہواؤن، خالی ہوں گے، اور ان کے دل خالی، کس چیز سے خالی ہوں گے؟ یعنی ان کو صرف اس دن کی ہولناکیاں ایسی جکڑ لیں گی کہ اور ہر بات سے خالی ہو چکے ہوں گے۔ مراد اس دن کی ہولناکیوں میں ایسے وہ جو ہے مدہوش ہو جائیں گے، جیسے اللہ فرماتے ہیں سورۃ حج میں کہ اس دن ان کی حالت کیا ہوگی
کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. تو دیکھے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. تو دل ان کے خالی ہو جائیں گے اور ہر بات سے وہ کوئی ان کا اور کی یاد نہیں آ رہی ہوگی سوائے اس ہولناکیوں کے. تو یہ ایک منظر بیان کرنے کے بعد اللہ اب سمجھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائمين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.